بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی محبوبہ الاکبر وعلی آلہ واصحابہ وخاصۃ علی الصدیق الاکبر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام
مرکز صراط مستقیم میں تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکز صراط مستقیم اور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے طلباء کی تنظیم بزم جلالیہ رضویہ نے خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے۔ بزم جلالیہ رضویہ کے صدر مولانا محمد حذیفہ جلالی صاحب اور ناظم اعلیٰ مولانا محمد عرفان علی جلالی صاحب اور ان کی جو دیگر ٹیم ہے، رب ذوالجلال ان سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس تعلیمی سال کے اندر جتنے بھی دینی اجتماعات میں، دھرنوں میں، مختلف محاذوں پر اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء نے حصہ لیا، اللہ سب کو شرح صدر کی شکل میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ختم مشکات شریف کے عنوان سے بھی معنون ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ 30 مارچ کو ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوگا۔ آج جس موضوع پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اس کا ماقبل سے رابطہ یہ ہے کہ سنی سیمینار میں ہم نے جو مضمون بیان کیا ان میں سنی کی شرائط کے لحاظ سے وہ شرط جو ساری صدیوں کے اندر سارے امام بیان کرتے رہے، وہ شرط افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی ویسے تو کسی نے 5 شرطیں بیان کی، کسی نے 7، کسی نے 11، کسی نے 3، کسی نے زیادہ، کسی نے کم۔ خصوصی طور پر یہ شرط یعنی خصوصی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ماننا، اس کو ہر زمانے میں سنی ہونے کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اچھا جی، تو یہ صرف ایک موضوع ہی نہیں، ویسے تو فضائل یا کسی بھی شخصیت کی یاد میں بیٹھنا بڑا باعث برکت کام ہے، لیکن اعتقادی طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد میں اس اہم عقیدے کے لحاظ سے اور پھر اسی کی وضاحت کے لیے یہ یقیناً بہت اہم عنوان ہے، جو کہ سارے زندگی کا مدار، اس کی نجات کا مدار عقیدے پر ہے، اور عقیدے کے پیپر کو پاس کرنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے۔
اور اہل سنت ہونے کے لیے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا باقی شرائط کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے لحاظ سے اس لیے بھی معاشرے میں ابلاغ ضروری ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک اپنی پوری قوت اس پہ صرف کر رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو معاذ اللہ ڈی گریڈ کیا جائے، اور اتنی گمبھیر سازشیں ہو رہی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں سنی کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے مقام کو معاذ اللہ گھٹانے کے لیے کئی حکومتیں روافض کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، تو پھر اہل سنت کو صرف مدنی قوت سے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تحفظ کرنا اور دفاع کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا لشکر تحقیق کبھی کسی بارڈر اور سرحد پہ ہوتا ہے، کبھی ہم یہاں سے بولتے ہیں تو نجد کے ویرانوں میں ہلچل ہے، اور کبھی یہاں بولتے ہیں تو ادھر ایران کے اندر روافض کے ایوانوں میں زلزلہ ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہمہ جہت غیرت عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے رب ذوالجلال نے اظہار حق، اس بات حق کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اس موضوع کے لحاظ سے آج موضوع کا حصہ اشتہار میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد مبارک کے اندر ایک رافضی سے مناظرہ کیا تھا۔ موضوع تھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس بنیاد پر آج اس موضوع کی صرف تمہید انشاءاللہ اس پروگرام میں عرض کی جائے گی، کیونکہ وہ پورا مناظرہ جو ہے اس کی 14 ٹرنز ہیں، 14 باریاں ہیں، یعنی 14 جس طرح مناظرہ میں پہلے ایک شخص اپنے دلائل دیتا ہے، اس کے جواب میں دوسرا اپنے دلائل دیتا ہے، تو رافضی نے اپنے دلائل دیے افضلیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلائل دیے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور اس مناظرے کا کمال یہ ہے کہ جب آخری ٹرن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو رافضی نے کہا، امام مجھے یہ بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے توبہ کرتے ہوئے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدے کو قبول کر لیا۔ اس کی تمہید آج کا موضوع ہے، چونکہ پورا مناظرہ تو بہت طویل ہے۔ تمہید کے لحاظ سے
سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ افضلیت کا یہ عقیدہ کیا ہم جیسے گنہگار بندے اس کو موضوع سخن بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہاتھ میں ترازو پکڑ کے یہ بتاؤ کہ فلاں فلاں سے افضل ہے۔ یہ باقاعدہ روافض کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ موضوع تم چھیڑتے کیوں ہو؟ اور پھر ان کے ہم نوا اہل سنت، کچھ نام نہاد اہل سنت کہلوانے والے، وہ بھی پھر کہتے ہیں اس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں ہمارے بہت بڑے امام، جن کو امام ابن حمام کہا جاتا ہے، اور تمہید میں ہی دعوت ہے کہ جس نے ہمارے موقف کا رد کرنا ہو وہ کوئی اپنے بونے بونے لوگ نہ پیش کرے، اگر اس قد کے ان کے پاس لوگ ہوں ہمارے موقف کے خلاف تو وہ پیش کرے۔ امام ابن حمام مساجرہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فضل الصحابۃ الاربعۃ علی حسب ترتیبہم فی الخلافہ، کہ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے، یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں وہ فضیلت میں بھی پہلے نمبر پہ ہے، اسی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ اس کے بعد کہتے ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ترتیب ہے، یہاں تک کہ امام یحییٰ بن معین نے تاریخ یحییٰ بن معین میں سند کے ساتھ اپنے ائمہ سے، یعنی اپنے سے بڑے اساتذہ اور ائمہ سے یہ لکھا کہ جو شخص بیان کرتے وقت پہلے نمبر یا دوسری پوزیشن کے لحاظ سے تو کہ تیسری میں بھی ترتیب بدلے، من قال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان کی جگہ کہے ثم علی ثم عثمان، جس نے یہ کہا تو انہوں نے کہا فہو شیعی لیس بسنی، وہ رافضی ہے وہ سنی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تیسرے نمبر پر ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا تھا اور کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا۔ یہ امام یحییٰ بن معین، ان کی تاریخ یحییٰ بن معین 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ہم اثر بھی ہے اور ان کے ہم پلہ امام ہیں۔ تو یہاں انہوں نے امام ابن حمام کہتے ہیں اس سوال کا جواب کہ ہم کون ہوتے ہیں ہم فضیلت کو بیان کریں اپنی طرف سے، کہتے ہیں اس حقیقت الفضل ما ہوا فضل عند اللہ تعالی، حقیقت میں فضل وہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں کسی کی فضیلت ہے۔ لوگوں کے لحاظ سے کوئی مفتی سوچ کے اپنی طرف سے، کوئی مفکر سوچ کے اپنی طرف سے ان میں کیٹاگریز بنائے اور بعض کو بعض پر فضیلت دے تو ان کی یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار فضیلت ہے۔ تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم باطلاع اللہ تعالی، تو اللہ کے ہاں
جس کی جس پر فضیلت ہے اس کا پتہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے مطلع کرنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ فضیلت بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، یعنی ابتداءً بیان کرنا۔ ویسے تو جو جب بیان ہو جائے گی پھر تو اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہو جائے گا کہ جو چیز رب بیان کرے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، وہ پھر ان ذاتوں کے ماننے والے اگر ماننے والے ہیں تو یقیناً وہ بھی بیان کریں گے۔ پہلے سٹیٹس کو بیان کرنا یہ اتھارٹی رب ذوالجلال کی ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا۔ وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی چاروں کی تعریف پھر ساری جماعت صحابہ نے سنی۔ رب نے تو مطلع صرف سرکار کو کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی ثنا کی۔ وَلَا يَتَحَقَّقُ إِدْرَاكُ حَقِيقَةِ تَفْضِيلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الشَّاهِدُونَ لِذَلِكَ الزَّمَانِ۔ پر امت میں اس تفضیل کا پتہ کہ بعض سے افضل ہے صرف انہیں ڈائریکٹ پتہ چلا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سرکار کا حالت ایمان میں دیدار کر رہے تھے، کیونکہ وہ احادیث سنتے تھے، انہیں یہ سعادت میسر تھی کہ جو کچھ رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس میں یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں اور صحابہ کے دلوں سے واقف ہیں، اور رب کی دی ہوئی دائمی صلاحیت سے، ایک تو یہ ہے کہ وحی آئے، ایک یہ ہے کہ دائمی صلاحیت سے بھی سرکار اپنے طور پر بھی جو دی ہوئی صلاحیت جاننے کی اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی جانتے ہیں کہ جب فرمایا خصال الخیر 360 خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں، جب رب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں ان 360 میں سے ایک رکھ دیتا ہے، اتنی بڑے درجے کی وہ 360 خصلتیں ہیں، ایک سے بھی بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا، یہ نہیں کہ کوئی وحی آئی نئے سرے سے اور پھر نہیں، فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر ہنی اللہ کا، ابو بکر وہ 360 کی 360 ہی تمہارے اندر موجود ہے، اور ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ رب نے وہ ساری تجھے عطا فرمائی۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ اس فضیلت کے لحاظ سے یہ نہیں کہ جو وحی آئی تو پھر پتہ چلا، نہیں، رب کی عطا سے جو صلاحیت تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخر آپ ہی تو ان کے استاذ تھے، آپ ہی تو ان کو نکھارنے والے تھے، آپ ہی تو ان کو فضیلتیں دینے والے تھے۔ تو اس بنیاد پر اب 360 چیزیں چیک کرنی ہوں، لسٹ بنائیں پہلے 360 کی، پھر ظاہر پہ نہیں باطن کو دیکھنا ہو کہ کون کون سی ان 360 میں اس کے اندر موجود ہے،
یہ تو کوئی چھوٹی سی لسٹ بھی ہو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صلاحیتیں تیز ہیں، وہ 360 بھی سامنے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر باطن جلوت خلوت سب کچھ بھی سامنے ہے، اور منٹ گزرنے سے پہلے ہی رزلٹ دے دیا، کلھا فیک یا ابا بکر ہنی لک، ابو بکر وہ ساری کی ساری ہی تمہارے اندر موجود ہے۔ تو ابن حمام کی اس بات پر تھوڑی سی میں نے وضاحت حدیث سے کر دی کہ اللہ کی طرف سے اطلاع بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ایک ایسی صلاحیت بھی ہے کہ جس میں کوئی ہر چیز کے لیے جدا وحی کی ضرورت نہیں کہ وحی آئے تو پھر ہی آگے اعلان ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایسی دائمی صلاحیت بھی عطا فرما رکھی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ جو اس وقت شاہد لوگ تھے، گواہ، ان کو پتہ ہے جو زمانے وحی میں زندہ تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، الشاہدون لذالک الزمان، زمان الوحی والتنزیل وزمان احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم واحوالہم معہو، جو سرکار کی مقدس حالتیں اور حالات بھی دیکھ رہے تھے، اور ان کی سرکار کے ساتھ وفائیں بھی دیکھ رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے اعلان انعامات بھی سن رہے تھے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کس سے افضل ہے، جو فیصلہ عرش سے چلا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے چلا ہے، اور مطلع کیا گیا ہے، سرکار اپنی صلاحیت سے بھی جانتے ہیں، ادھر وحی بھی آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سرکار صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جنہیں وہ مقدس زمانہ ملا انہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں سے یہ فیصلے معلوم ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے پوری امت میں سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ لظہور قرائن الاحوال الدالۃ علی التفضیل للہم دون من لم یشہد ذالک، جو تھے انہیں قرائن نظر آئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، قمت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، کہ جب بھی نام لیتے ہیں اپنے بعد پہلا نام صدیق اکبر کا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ قرائن دیکھے۔ اب کیا ہم بھی بیان کریں؟ تو کہتے ہیں لیکن قد وصل الینا سمعیات ثبتت ذالک التفضیل بہا لنا صریحا من بعدها ودلالتا واستنباطا من بعدہ، فرمایا وہ قطعی باتیں پھر آگے ہمارے پاس سند سے پہنچی، سینہ بسینہ پہنچی، رجال چین آف اتھارٹیز کے ذریعے پہنچی، تو لہٰذا ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس ترازو نہیں کہ ہم تول کے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، ہم تول کے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، ہم اپنی طرف سے تول کے یہ اندازہ لگا کے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، یہ ہماری حیثیت نہیں، لیکن ہمارے رب کو جتنا پتا ہے اتنا اور کسی کو پتا کیسے ہوگا؟ اور جو رب کا فرمان ہو
اور جو رب کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو اور جس فیصلے پر صحابہ کا اجماع ہو اور آگے ہر زمانے میں اہل سنت کا اجماع ہو. آج 15ویں صدی میں اگر یہ ہم بیان نہیں کریں گے تو نام ہی اہل سنت نہیں رہے گا. اس واسطے تو میرے پاس یعنی کم از کم علم کلام کے 30 اماموں کے خلاصے سنی کی شرطوں کے ساری صدیوں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر وہ موجود ہیں، اور ان سب میں لکھا ہے کہ سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو صرف بیان ہی نہ کرے، دل سے تسلیم بھی کرے. جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں، ہدایہ کا نام جانتے ہیں، ہدایہ کی شرح فتح القدیر جو امام ابن حمام نے لکھی، ان کو پتہ ہے کہ امام ابن حمام کا قد کتنا اونچا ہے، کتنا ان کو رب ذوالجلال نے علم و حکمت کا ایک سمندر بنایا تھا، اور کس قدر ان کی بات میں وزن ہے. ان کے لحاظ سے تمہید میں اس چیز کو میں نے بیان کر دیا کہ ہمارے لیے اس موضوع کو بیان کرنا، صرف بیان کرنا ہی جائز نہیں، ضروری ہے. اور صرف بیان کرنا ہی ضروری نہیں، دل سے ماننا بھی ضروری ہے. تب سنی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ہماری طرف سے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، تابعین کی طرف سے. یہ کوئی نہ کہ ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھا، ہم دیتے بھی نہیں، وہاں سے ملتا ہے کہ جہاں سے یہ عقیدہ چل کے آیا ہے. آج کے لوگوں کے لحاظ سے پھر اتنی ڈیوٹی ہماری بھی ہے کہ وہ نشانیاں جو لکھی ہوئی ہیں کسی میں چیک کر کے پھر بتا سکتے ہیں کہ سنی ہے یا سنی نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی ہمارا دخل نہیں، ہمارا تو اس سب کچھ کو پڑھ کر بیان کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جس طرح امام الاسد حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اساتذہ سند کے ساتھ اوپر تک یہ بات علم کلام کی بھی ہماری اللہ کے فضل سے بغیر انقطاع کے دربار رسالت تک پہنچتی ہے. اس بات کو ہمیشہ جب بیان کیا گیا تو رافضیوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، اور پھر جو بندہ عالم ہے لیکن سید نہیں، اس کے لحاظ سے پھر یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا چونکہ یہ سید نہیں تو شاید اس کو کوئی الرجی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اس پر بھی المنن الکبریٰ جو امام عبد الوہاب شارانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ درج کیا کہ محب تبری جو مفتی حرمین ہے ان سے ایک بہت بڑے سید زادے نے یہ کہا، وہ خود روایت کرتے ہیں اور اس کو امام عبد الوہاب شارانی نے المنن الکبریٰ کے صفحہ نمبر 491 پہ درج کیا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا بِأَيِّ طَرِيقٍ قَدَّمْتُمْ أَبَا بَكْرٍ عَلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس بنیاد پر تم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مقدم کیا ہے، کس وجہ سے؟
اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو مراقبے میں جانے لگے ان کا خیال بھی رکھو کہ پہلے سننا ہے اور پھر عالم رویہ میں جانا ہے۔ تو سوال یہ تھا بِأَيِّ طَرِيقٍ قَدَّمْتُمْ أَبَا بَكْرٍ عَلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ مَا غَزَارَةِ عِلْمِهِ وَقُرْبِهِ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جتنا کسی کے پاس علم ہے اور نہ ہی جتنا انہیں قرب حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کسی اور کو ایسا قرب حاصل نہیں ہے۔ تو پھر تم کس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی پر مقدم کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا سیدی اننا لم نقدم ابا بکر برأینا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یعنی کتنی صدیاں پہلے، چونکہ روافض تو دورے سے آبا میں ہی شروع ہو گئے تھے، کہا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مقدم کریں؟ وَإِنَّمَا جَدُّكَ صلی اللہ علیہ وسلم قال سدوا كل خوخا فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پر یہ فیصلہ تو تمہارے نانا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے جب انہوں نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں جن کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے بند کر دو، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے۔ اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں اندر اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے خوخات ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب السلام والی سائیڈ میں جو دیوار ہے اس کے اندر۔ تو محب تبری سید صاحب کو جواب دینے لگے کہ یہ ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا ہم نے نہیں کیا، یہ اس ذات نے کیا جنہوں نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ کہ جب صحابہ منتظر تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائیں اور سرکار اٹھے، مگر علالت اتنی تھی کہ اٹھ نہ پائے، پھر چاہا اٹھ نہ پائے، اور ادھر مسلسل انتظار ہو رہا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مصلی پہ جماعت کرائیں، تو بالآخر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری جگہ مصلی پہ وہ جماعت کرائیں۔ یہ انہوں نے مختصر حوالہ دیا، کیونکہ اس میں وہ لفظ بھی ہیں بخاری شریف میں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اصرار کر رہی تھی کہ نہیں ابا جی رقیق القلب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی دے دو، اور حضرت حفصہ کو بھی ہم نوا بنایا، اور سرکار سے جب کہا تو بالآخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف یَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا تم اپنی ضد نہ کرو جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی خواتین ضد کر رہی تھیں، ضد میں تشبیہ ہے، اپنی بات منانے کی کوشش نہ کرو، رب کسی اور کو مانتا ہی نہیں کہ وہ میری جگہ کھڑا ہو۔ رب نے انکار کر دیا ہے، رب نے انکار کیا ہے کہ آپ کے مصلی پہ پہلے نمبر پہ اب جس نے کھڑے ہونا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ محب تبری کہنے لگے وَقَرَأْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِالسَّنَدِ، یہ حدیث ہم نے سند سے پڑھی ہے، یعنی درمیان میں کوئی
کسی طرح کا انقطاع ہی نہیں. سند سے ہم نے پڑھی ہے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تک یہ سند صحیح جاتی ہے. تو ثابت ہوا کہ سرکار نے یقیناً فرمایا ہے وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، فقالت الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدمہ قدمناہ لدیننا، کہ صحابہ نے کہا جس ذات کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے آگے کیا ہے اور مقدم کیا ہے، ہم اسے ہی مقدم کریں گے. وَرَضِينَاهُ، یا علی قدمناہ لدیننا وردیناہ لدنیانا. دین دنیا دونوں میں، دین دنیا. اب اس سے ولایت کہیں باہر تو نہیں رہ گئی. دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو ہمارا امام بنایا، ہم نے اسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدم قرار دیا، ہاتھ پہ بیعت کر لی. امام شارانی لکھتے ہیں کہ محب تبری نے جب یہ جواب دیا تو وہ سید صاحب کہنے لگے نام، ہاں یہ تو سمجھ آ گئی، فعمر، اب حضرت عمر کا بتاؤ، وہ تم نے مولا علی پر کیوں مقدم کیے؟ تو یہاں چونکہ آج موضوع نہیں، انہوں نے وہ بھی بتایا. سید صاحب نے کہا ہاں یہ بھی سمجھ آ گئی، تو پھر عثمان غنی کو تم نے کیوں مقدم کیا؟ تو پھر محب تبری نے وہ دلائل بھی پیش کیے. تو پھر سید صاحب نے واضح طور پر کہا ٹھیک ہے، یہ رائے نہیں تھی، یہ تو عرش کا فیصلہ تھا جو تم نے سنا دیا ہے. تو اس سلسلہ میں آج ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی سامنا ہے، اصل بیماری تو ایران کی طرف سے ہے، روافظ کی طرف سے ہے، اور آگے نام اس کا کچھ اور، بہانہ کوئی اور. یہ تو تم سارے جانتے ہو نا، پیڑا ہورتے پھکیاں ہور کا معاملہ تم سن سن کے بہت یاد کر چکے ہو. تو اس بنیاد پر آگے پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی ڈھونڈ کے بعد کہ امام جعفر صادق بولے تو پھر کس کی مجال ہے آگے، اور بولے بھی مناظرے میں، اور جس سے کرے وہ پھر تائب ہو کے سنی بھی بن جائے. میں نے کہا شاید پھر ہمارے زمانے کے لوگ بھی جو بھٹکے ہوئے ہیں تائب ہو جائیں، ان کو بھی توبہ نصیب ہو جائے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج بھی بخاری شریف میں ہم پڑھ رہے تھے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اگر تمہاری تبلیغ سے ایک بگڑا ہوا بھی سیدھا ہو جائے تو پوری دنیا کے صدقے سے تجھے بڑا ثواب ملے گا. اتنا تبلیغ میں زور ہے. فرمایا تلوار بعد میں ہے، پہلے تبلیغ کرنی ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا ماننے والوں کا عقیدہ مزید پرزور ہو جائے، اور جن کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یا پتہ نہیں شیطان کا ہاتھ ہے، ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی غیر سید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سادات سے الرجی کی وجہ سے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ نہیں بیان کرتا. یہ تو امت کا اجماع رہا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اس افضلیت کو صرف بیان ہی نہ کرے بلکہ دل سے تسلیم بھی کرے. اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بھی بڑے اہم ہیں کہ ان کے علوم و حکمت کو آڑ بنا کے ایک ٹولے نے پوری فقہ بنا لی ان کی طرف منسوب کر کے. تو جب اتنی بڑی شخصیت
ہمارے عقیدے کی ترجمان ہے، تو پھر یہ ہے اہل سنت و جماعت کی فتح کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر دکانداری چمکانا اور ہے اور ان کے عقیدے پر جنت جانا اور ہے۔ اس واسطے اس مناظرے کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس کے جو دلائل ہیں ان کا ہم نے یہ اہتمام کیا کہ یہ پہنچنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے توفیق دی تو کئی پھل ایسے ہم نے پیش کیے تازہ تازہ، اور پھر آگے وہ لنگر جاری ہوا اور پھر ممبر و محراب پر ہر طرف لوگوں نے ان حقائق کو بیان کیا، اور یہ نہیں ہمیں کہ وہ نہ کریں، وہ ضرور بیان کریں، چونکہ ہم تو بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو سن کے آگے ہر مسجد کے ممبر پہ بیان کیا جائے۔ اس سلسلہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے چند ضروری امور بیان کر کے ان کے نظریہ افضلیت کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پورا مناظرہ انشاءاللہ رب نے توفیق دی، وقت ملا تو انشاءاللہ وہ پھر بیان ہوگا، لیکن آج جو انتظار میں بیٹھے ہو اتنا لنگر ضرور ہوگا کہ انشاءاللہ بھوک اتر جائے گی، اور اللہ کے فضل سے ایک نایاب نسخہ، نایاب تحفہ آپ لے کر واپس لوٹیں گے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال حافظ جمال الدین مزی نے ان کے لحاظ سے تیسری جلد میں لکھا، جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ القرشی الہاشمی المدنی الصادق۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق، چھٹے امام، جو رافضی جس ترتیب سے یعنی امامت کے قائل ہیں کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کی جگہ وہ امامت مانتے ہیں، تو امام سادس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حالات سارے بعد میں لکھے، لیکن ہیڈنگ میں ہی ایک جملہ لکھا القاب کے ساتھ، کون جعفر صادق؟ کہتے ہیں وہ جعفر صادق جو علل اعلان کہا کرتے تھے والدنی ابو بکر الصدیق مرتین، لوگو صدیق اکبر تو میرے دورے باپ ہے، مرتین، والدنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مرتین۔ یہ اہل سنت و جماعت کی جتنے بھی سیرت، اسماء الرجال اور تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے لحاظ سے یعنی واضح طور پر یہ حقیقت تو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی چھٹی جلد کے اندر جب ان کا تعارف لکھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی لکھا والدنی ابو بکر الصدیق مرتین۔ اب یہ طلباء اور سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس
جملے کی ہم وضاحت بھی پہلے کریں جو ہمیشہ وہ اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو اس کا سبب یہ ہے، ویسے تو اب امام جعفر صادق میں نے سلسلہ نسب پڑھا ان کا کہ وہ سید ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر سید ہیں. تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک بار نہیں، ابو بکر تو میرے دورے باپ ہیں، مرتین. یہ ہے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے اپنا دورہ باپ کہتے تھے، اور یہ بات ان سے تواتر سے روایت کی گئی، تواتر سے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہر کسی نے ان کے حالات میں ان کی اس جملے کو ضرور لکھا کہ وہ یہ فرماتے تھے. تو سبب اس کا کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے تھے. ایک کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کے آگے بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے فقیہ تھے، یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے. ایک طرف سے پوتے تھے اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی تھیں حضرت صدیق اکبر کی پوتی، ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت عبد الرحمن. ایک تو اسماء بنت ابی بکر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن. یہ حضرت اسماء حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. اب ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی حضرت قاسم اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کی. ایک تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور دوسری تھی سیدنا صدیق اکبر کی پوتی. ان دونوں کے ہاں جس دختر نیک اختر کی ولادت ہوئی ان کا نام حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اب یہ ام فروہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوہرا رشتہ انہیں حاصل ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، حضرت قاسم کی طرف سے بھی اور حضرت اسماء کی طرف سے بھی. کیا مقام ہے آل ابی بکر کا کہ جن کے گھر بارات آئی تھی مولا علی کے فرزند کی. کس کی بارات آئی؟ بارات آئی امام محمد باقر کی، امام زین العابدین کے فرزند امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات آئی. تو یہ جن سے شادی ہوئی وہ تھیں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کا دورہ شرف حاصل تھا، دورہ شرف حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت قاسم کی بیٹی تھیں اور ادھر سے حضرت اسماء کی بیٹی تھیں. یہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ محمد باقر کی شادی ہوئی تو اس گھر میں جس فرزند نے ام فروہ کی گود میں جنم لیا اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے.
یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دوہری نسبت حاصل تھی، تو ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر تو میرے دوہرے باپ ہیں، والدانی ابو بکرن مرتین، اور چونکہ بات تو پھر قیامت تک جاتی ہے، تو اگر کوئی آپس میں کھٹ بٹ کا معاملہ ہوتا معاذ اللہ تو کبھی بھی اتنا قریب کا رشتہ نہ ہوتا کہ سارا خاندان سادات سمٹ کے امام جعفر صادق میں آیا ہے کہ ان کے نام پر اگلے فقہ بناتے پھرتے ہیں اور امام جعفر صادق صدیق صدیق کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی طور پر چند اقوال شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ امام جمال الدین مزی نے ان کا 422 صفحے پہ ذکر کرتے ہوئے یہ قول ذکر کیا کہ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کان آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آل ابی بکر کو آل ابی بکر نہیں آل نبی کہا جاتا تھا، آل ابی بکر کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور یہ ان کے قول کی دلیل ہے پیچھے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو سیدوں کے گھر اتنا قریب کا رشتہ کس بنیاد پہ ہوتا کہ قیامت تک کے سادات جو ہیں ان کو ڈبل فیض ملا ہوا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو پھر بہت ہائی لائٹ کرتے تھے، اور ان کا حق تھا کہ ہائی لائٹ کریں کہ ان کے سامنے مجال کس کی ہے پھر بولنے کی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے محمد بن فضائل سالم بن حفصہ سے روایت کرتے ہیں، وہ سالم کہتے ہیں سألت ابا جعفر، میں نے سوال کیا ابو جعفر محمد بن علی، اور پھر میں نے سوال کیا جعفر بن محمد سے، یعنی دونوں سے، امام باقر سے بھی سوال کیا اور امام باقر کے فرزند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے میں نے سوال کیا۔ یہ سند کے ساتھ یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں امام ذہبی نے بھی لکھا اور مزی نے بھی اس میں لکھا، سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ کیا پوچھا؟ سألت عن ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے پوچھا کہ ان دو شخصیات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے نا کہ کبھی تنقید کسی پر ہو تو وہ رحمت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اب ان دو شخصیات پہ اندھا دھند شیعہ اعتراض کر رہے تھے، اور اس زمانے میں اعتراض ہوئے تو امام جعفر صادق بولے، اور اگر اس زمانے میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف یہ لفظی نہ بولتے تو پھر آج کے مفتیوں کی بات میں وہ وزن تو نہیں ہے جو امام جعفر صادق کی بات میں وزن ہے۔ تو یہ بولے حسد والے بغض والے، تو ان کے مقابلے میں پھر امام جعفر صادق بولے۔ تو یہ چونکہ موضوع ان کی زندگی میں بڑا برننگ ایشو تھا کہ یہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، چونکہ جو روافض کا مسئلہ فدق کے بارے میں پراپوگنڈا ہے اور دیگر سارا، اب تو وہ سارے حالات گزر کے پانی مجاری میں اپنی اپنی جگہ جا کے ٹھہر گیا تھا، گرد ہٹ گئی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا
سب کو پتہ چل چکا تھا. اگر کوئی واقعی معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی تو اب تو سارے حالات گزر کے نسلوں تک آگے بات جو ہے وہ چھن کے اور چھن کے جا چکی تھی. بالکل چھاننی سے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ سوالات کیے گئے کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو یہ حضرت سالم بن ابی افصح کہتے ہیں فقالا لی، یا تو دونوں اکٹھے بیٹھے تھے باپ بیٹا، یعنی امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، یا دونوں سے باری باری اپنے اپنے زمانے میں سوال ہوا علیحدہ علیحدہ. بہرحال کہتے ہیں ان دونوں نے مجھے کہا، میں پوچھ رہا تھا نا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے آگے سے کہا رائے نہ پوچھو، تولاہما، دونوں کے دیوانے بن جاؤ. یعنی یہ ولائے صدیق اکبر اور ولائے عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تم رائے پوچھو گے اور پھر کچھ اور پوچھو گے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ صرف ستی سا پیار نہیں، ان کے دیوانے بن جاؤ. صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کا پیغام ہے امت کے لیے. اور پھر فرمایا ابراؤ من عدوہما، یہ بھی سن لو کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے اس سے ہم بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا. اور ساتھ فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ هُدَى، کہا وہ دونوں ہی ہدایت کے امام تھے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. پھر اگلی بات جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منفرد حضرت سالم بن ابی حفصہ بیان کرتے ہیں. وہ صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. کہتے ہیں قال علی جعفر ابن محمد، سالم کہتے ہیں کہ مجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. موضوع کیا چھڑا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق کے پاس آ کے کسی نے کہا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ جعفر صادق تو ابو بکر صدیق کے خلاف ہے، جعفر صادق تو ان کے خلاف بولتے ہیں. تو سالم کہتے ہیں قال علی جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا مت ماری گئی ان لوگوں کی جو میرے بارے میں ایسی بک بک کرتے ہیں. کہتے ہیں یا سالم ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی عقل مند بندہ اپنی جد کو بھی گالی دیتا ہے؟ ایسب الرجل جدہ، کہ ابو بکر صدیق تو میرے دورے باپ ہیں، ایک عام سا بندہ بھی اپنے جد کو گالی نہیں دیتا تو جعفر صادق اپنی جد کو گالی کیسے دیں گے؟ کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے یہ کہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں. اور ساتھ کا ابو بکر جدی، ابو بکر تو میری جد ہے، ابو بکر جدی. یہ ہے مقام صدیق اکبر کہ سید السادات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ابو بکر جدی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جد امجد ہیں. تو کیا کوئی تک بنتا ہے اس بندے کا سیدوں کا نام لینے کا جو حضرت صدیق اکبر کا بغض رکھتا ہو؟ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، دیکھو کیسے کیسے لفظ ہیں، اور شاید یہ بھی منظر عام پر پہلی بار ہی آ رہے ہوں. کیا فرمایا؟ لا نالتنی شفاعت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت ان لم اکن اتولاہما، کہا میں سید زادہ ضرور ہوں مگر قیامت کے دن مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اگر میں صدیق عمر سے پیار نہیں کروں گا۔ دیکھو کتنا مضبوط موقف ہے اور کس قدر سرکار کے قرب کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ان کی افضلیت کو ماننا ضروری ہے۔ کہتے لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں نصیب ہوگی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم القیامہ، کب نہیں ہوگی؟ ان لم اکن اتولاہما، اگر ان دونوں سے میں نے پیار نہ کیا تو مجھے سرکار کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات بھی ہے، میں کہتا ہوں نا کہ بات کے دو رخ ہوتے ہیں، تو پوری بات یہ ہے، ایک ہے کسی سے پیار کرنا، دوسرا ہے اس کے دشمن سے دشمنی کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیار تو اس کے ساتھ ہو اور آگے پھر اس کے دشمن سے بھی پیار ہو، اس کے دشمن سے بھی پیار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِمَا، جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا دشمن ہے، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ان دونوں سے پیار کر رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی، ان کو شرط کے ساتھ بیان کیا کہ اگر میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دشمنوں سے برات کا اعلان نہ کروں، اور اگر صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حد درجے کا پیار نہ کروں تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سرکار کی شفاعت کے لیے یہ مجھ جعفر کے لیے جب یہ ضروری ہے تو باقی امت کو چھٹی کیسے مل سکتی ہے؟ لہذا جس نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے، امیدوار ہے کہ مجھے شفاعت ملے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے پیار کرے اور ان کے دشمنوں سے بچ کے رہے۔ اور ساتھ ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حد کر دی اس موقف کو بیان کرتے ہوئے۔ حفص بن غیاث بہت بڑے محدث اور فقیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ریسرچ بورڈ اور شورا کے رکن حفص بن غیاث، وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو، وہ ضمناً میں تفصیل بیان نہ کر سکا کہ یہ جو امام جعفر صادق ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اگر تم نے ان کا علمی قد دیکھنا ہو تو پھر ان کے شاگردوں کو دیکھو کہ ان کے شاگرد کس قد کے ہیں اور کتنے اونچا مقام ہے ان کے شاگردوں کا۔ ان کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام جعفر صادق، ان کے شاگرد ہیں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد ہیں حضرت سفیان بن عیینہ، ان کے شاگرد ہیں حضرت سفیان ثوری، ان کے شاگرد ہیں محمد بن ثابت بنانی، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، آپ کہتے ہیں
امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ لم ارى افقہ من جعفر بن محمد، میری آنکھ نے امام جعفر صادق سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، امام اعظم جیسا فقیہ کہ میری آنکھ نے امام جعفر صادق سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا. یعنی میں اساتذہ میں سینکڑوں محدث ہیں، سینکڑوں فقہا ہیں، فقاہت ان کی اتنی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے اس انداز کو بیان کیا. اب دیکھیے ان کا فرمان، حفص بن غیاث نے جب پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جلیس اور یہاں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے آئے، کہتے ہیں سمیت جعفر ابن محمد یقول، میں نے امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا، ما ارجو من شفاعت علی رضی اللہ تعالی شیئا الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ. یہ ما نافیہ نہیں، ما موصولہ ہے. ما ارجو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قیامت کے دن جتنی میری امید حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے، اتنی ہی حضرت صدیق اکبر سے بھی وابستہ ہے. ما ارجو من شفاعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جتنا میرے دل میں ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جد اعلیٰ ہے، تو وہ تو علی ہیں اور میری مدد کریں گے اور مجھے ان کی طرف سے سفارش نصیب ہوگی. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جتنی مجھے ان کے لحاظ سے امید ہے اتنی ہی مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی امید ہے. یہ جملہ بولنے کے بعد آپ نے پھر یہ لفظ بولے وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن، کیوں نہ مجھے اتنی امید ہو، وہ تو میرے دورے باپ ہیں. دیکھو ایک ایک فرمان اور سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور مختلف راوی ہیں، ایک کہتے ہیں دخلت علی جعفر بن محمد اعودہ وہو مریض، میں ان کی عیادت کرنے گیا، وہ بیمار تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے اس بات پر اعلان کیا، بیماری میں اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہم انی احب ابا بکر و عمر، رب گواہ ہو جا میں ابو بکر و عمر سے پیار کرتا ہوں. یہ کتنی محبت اور کتنی عقیدت ہے. اور اس کے بعد ایک موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ سب یعنی مصنف تک سند موجود ہے ان باتوں کی، اور سند کا انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے حدثنا عبد الجبار حمدانی ان جعفر بن محمد اتاہم وہم یریدون ان یرتحلوا من المدینہ، کہ ان کے پاس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آئے عبد الجبار بن عباس حمدانی کے پاس، اور کہتے ہم مدینہ منورہ سے رخصت ہونا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا انکم انشاءاللہ من صالحی اہل مصرکم. مدینہ منورہ چونکہ مرکز تھا تو بلاد اسلامیہ سے لوگ وہاں آتے تھے، جیسے آج پوری دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چونکہ عالم اسلام میں کئی پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، تم مدینہ منورہ سے میری بات سن کے جاؤ اور اپنے شہروں کے اندر جا کے اس کا اعلان کرو، رافضیوں کے خلاف. کس چیز کا اعلان؟ کف ابلغوہم انی، ان کو جا کر اپنے اپنے شہر میں
چونکہ تمہارا اچھا تعارف ہے اپنے شہروں کے اندر، اپنے علاقے میں، تم ایک صحت مند عقیدے کے اچھی شہرت والے عالم دین ہو، تم نے جا کر وہاں اعلان کرنا ہے من زعم انی امام مفترض الطاعہ، جو یہ گمان کرے کہ میں وہ امام ہوں جس کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے، جیسے رافضیوں نے مشہور کیا ہوا تھا، تو فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، میں اس بندے کی اس بات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے گھڑ گھڑ کے باتیں، اس کو فقہ جعفریہ کا نام دیا گیا، کہا جنہوں نے مجھے امام مفترض الطاعہ، کہ جس کی طاعت اللہ کی طرف سے فرض ہو گئی ہے، جنہوں نے مجھے ایسا امام قرار دیا ہوا ہے جو امامت کے لحاظ سے رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ امام من اللہ ہوتا ہے، کہا جن لوگوں نے میرے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا ہے فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، میں اس سے بری ہوں، یہ میرے ذمہ نہ لگائیں، ان لوگوں کا نظریہ میں نہیں مانتا اور نہ ہی میں ان کا امام ہوں۔ اور ساتھ دوسرا اعلان بھی سنو، من زعم انی ابرأ من ابی بکر و عمر فانا منہ بریء، فرما کچھ لوگ بک بک کرتے پھرتے ہیں عالم اسلام میں کہ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہوں، تم جا کے بتاؤ شہروں میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر و عمر سے بری ہوں، بتاؤ میں اس بندے سے بری ہوں جو میرے ذمے یہ جھوٹ لگا رہا ہے، میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہوں، اور ان کے پیار کی وجہ سے میں قیامت کے دن ان سے فائدے کا طلبگار ہوں، کہ اس بات کو ہمارے لیے لازم کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یحییٰ بن سلیم وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف سے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایران کا پروردہ نام نہاد سنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پھر سند سے امام جعفر صادق سے بات لے آئے، سند کے ساتھ، اور جو دوسرے جنہوں نے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبا جوڑا، وہ جس کو انہوں نے فقہ جعفریہ قرار دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں تو وہ بھی اپنی سند لے آئیں۔ ہم سند پیش کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹولے کو کن لفظوں سے یاد کیا، اس ٹولے کو کہ جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے دوسرے نمبر کے منکر، اور پھر ان کو اہل بیت کے خلاف قرار دیں یا ان کی محبت کو لازمی قرار نہ دیں یا ان کا بغض رکھیں، ان کے لحاظ سے جملہ سنو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یحییٰ بن سلیم کہتے ہیں کہ امام جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، آپ نے یہ لفظ بولے ان الخبثاء، خبیث کی جمع خبیث، ان الخبثاء من اہل العراق یزعمون انا نقع فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا عراق کے کچھ خبیث لوگ، دیکھو امام کتنا بیزار ہے ان سے، اب خبیث ہیں کون یہ اگلے لفظوں سے پتا چل رہا۔ ویسے تو عراق نبیوں کی سرزمین ہے اور کوفہ جو ہے وہ قبۃ الاسلام ہے، لیکن کوفے میں وہ کوفی بھی ہیں جو پہلے خط لکھنے والے تھے اور پھر اجرتی قاتل بننے والے تھے، اور دعوے دار تھے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنگ ہیں۔ دعویٰ یہ تھا ان کا کہ ہم تو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ دعویٰ تھا، چونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا گڑھ روافظ کا عراق کے اندر ہی سمجھا جاتا تھا،
تو آپ نے فرمایا عراق کے کچھ خبیث لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ گمان کرتے ہیں انا ناقع فی ابی بکر و عمر، کہ ہم اہل بیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقید کرتے ہیں۔ کچھ خبیث لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، خبیث لوگ عراق کے۔ اب یہ کہ سنی نے تو نہیں نہ کہنا تھا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف امام جعفر صادق بولتے ہیں۔ خبیث کن کو کہا کہ خبیث لوگ عراق کے یہ پراپوگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ ہم اہل بیت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں اور ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ کچھ خبیث لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے سنو، شرم آنی چاہیے ان کو، وہما والدا، یا ابو بکر و عمر تو دونوں باپ ہیں میرے، دونوں ہما والدا، یا دونوں میرے باپ ہیں۔ کون اپنے باپ کو گالی دے گا؟ ادھر جد کہا، ادھر پھر والدانی مرتین کہا، میرے دورے باپ ہیں، اور ادھر تغلیباً اور مقام عمر کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا ہما والدا، یا یہ تو دونوں میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو خبیث لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج ہم ایسے لوگوں کو خبیث کہیں گے تو یہ فرقہ واریت نہیں، یہ جعفریت ہے۔ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تنگ آ کے کہ گھڑ گھڑ کے ان کے ذمے لگائے جاتے ہیں کہ امام جعفر صادق ہم ان کے نائب ہیں، ہم ان کے ترجمان ہیں، ہم ان کے بڑے دیوانے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خبیث لوگ ہیں، یہ ہمارے محب نہیں ہیں، اور یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھو یعنی اسلام کی وہ شخصیت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس نے پورے دین کو سہارا دیا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، اگر مسلمانوں میں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا تو مسلمانوں کی غیرت کہاں جائے گی؟ اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ ہر مقام جہاں سے حملہ ہو رہا ہے اس جگہ ڈٹ کے جواب دیا جائے۔ اگرچہ یعنی ہمارا جو رجسٹر ہے نا ایجنسیوں کے پاس، اس کے اتنے ورقے ہیں اور یہ اس پر لکھا ہے کہ ان کا کسی سے بھی اتفاق نہیں ہوتا، ایران والے آئیں تو پھر بھی انہیں غصہ ہے، سعودی عرب والے آئیں تو پھر بھی غصہ ہے، اس سے بھی، اس سے بھی، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، مودی سے بھی، ادھر پوپ فرانسس آیا ہے تو پھر بھی انہیں تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ ابو ظبی میں کیوں آیا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہماری غیرت جامع غیرت ہے، اور اس جامع غیرت کو ہی فکر رضا کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی مناظرہ تو شروع نہیں ہوا، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اتنا لنگر تو دے دیں گے کہ کفایت کرے گا کافی دیر تک، اور مناظرہ کے لیے کچھ دیر ہم وہ جو چھپ چھپ کے دور دور سن رہے ہیں ان کو لٹکائے رکھیں گے انتظار کی سولی پر، اور پھر انشاءاللہ بہت بڑے اجتماع کے اندر وہ مناظرہ منظر عام پہ انشاءاللہ لائیں گے۔ لیکن انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا
انداز کیا ہے حب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. حنان بن صدیر روایت کرتے ہیں اور ان کی بھی امام دارقطنی نے پوری سند لکھی ہے. یہ نہیں کہ آواز آئی اور پتہ نہیں کس کی آئی. کہتے ہیں سمعت جعفر ابن محمد، میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر و عمر. یعنی جیسے کوئی سوال اہم ہوتا ہے معاشرے میں کہ یہ خود جواب دے دیں، پراپوگنڈا بڑا ہو رہا ہے ان کے بارے میں کہ یہ تو نے مانتے ہی نہیں. ہر جگہ پھر صحافی پوچھتے ہیں، کبھی تو واقعی بات بھی ایسے ہی ہوتی ہے نا، یعنی رانا ثنا کا مسئلہ ضرور پوچھ لیتے ہیں صحافیوں کو جب پتہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور کبھی ویسے پراپوگنڈا ہوتا ہے، گڑبڑ نہیں ہوتی. تو یہ پراپوگنڈا بڑا تھا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لحاظ سے سوال کیا گیا. تو حنان بن صدیر کہتے ہیں میں سن رہا تھا. تو آپ نے اس موقع پر کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں انک تسألنی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ. تم ان دو ذاتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اے وہ باقی لوگوں نے تو پتہ نہیں کب جنت میں جانا ہے، یہ دونوں تو جنت کے پھل بھی کھا چکے ہیں. قد اکلا من ثمار الجنہ، جو جنت کے پھل بھی کھا چکے ہیں. یہ ہے حسینیت. ان ذاتوں کے بارے میں تم پوچھتے پھرتے ہو مجھ سے، ان کے فیصلے تو ان کے بارے میں دیکھو کتنے یہ پیش قدم اور ایڈوانس ہیں. باقی کی جنتیں کب پتہ نہیں کس نے جانا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو تو جنت کا پھل بھی کھا چکے ہیں. اور ایک مقام پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر حفص بن غیاث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ بورڈ کے اہم رکن، آپ نے یہ روایت کیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پیرائے میں بھی بیان کر رہے تھے. ادھر تو کبھی کہیں جد ہیں میرے، کبھی کہیں والد ہیں میرے، کبھی کہیں ڈبل والد ہیں والدنی مرتین، کبھی کہیں انہوں نے جنت کا پھل کھا بھی لیا ہے، اور کبھی کہیں مجھے جتنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قیامت کے دن فائدے پر یقین ہے، اتنا ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فائدے پر بھی مجھے یقین ہے. اور یہاں فرمان کیا ہے، اور یہ بھی سارا سند کے ساتھ ہے کیونکہ یہ جس نے لکھی ہے نا ان کی سپیشلائزیشن ہی سند ہے کہ بات ہی ساری سند کی ہے، کتابی اسماء الرجال کی ہے. اور یہ میں پڑھ ایک سے رہا ہوں، حوالے یہ کئی میں موجود ہے اور سب لگائے ہوئے ہیں، کام پورا تیار رکھا ہوا ہے کہ اگر کل ہی کسی کو الرجی ہو تو ہم انرجی اس کو فراہم کریں گے انشاءاللہ. مرکز صراط مستقیم کی دیواروں سے لے کر ایران کے یتیم خانوں تک جس کو بھی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے بیان کردہ اس موقف پر شک ہو تو انشاءاللہ امام احمد رضا بریلوی کی فکر کا جھنڈا وہاں جا کے لہرانا یہ ہمارا کام ہے. سنو کیا خوبصورت
انداز ہے، اب یہ نیا انداز ہے نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنے کا، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے ساتھ ہی اس طرح کا ستون تھا۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کے ستون بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا ما یسرنی بشفاعت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ھذل عمود ذہبا، کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ سونے کا اتنا بڑا ستون لے لو اور نسبت ابی بکر دے دو، کہتے ہیں میں اتنے ریٹ سے بھی نہیں دوں گا، اتنی قیمتی ہے نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ساریاتم من سوار المسجد، مسجد میں بیٹھے تھے، اور ظاہر ہے کہ قرین قیاس مسجد نبوی شریف ہے، فرمایا اس مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لوگوں کو تو تولا تولا چھٹانک سونا بڑی بات ہے، یہ سارا ستون اتنا سونا مجھے کوئی دے کر کہے کہ جو تمہیں نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میسر ہے وہ فروخت کر دو، وہ مجھے دے دو، کہا میں اس کے منہ پہ ماروں گا وہ سونا، نسبت صدیق اکبر کا مقام بلند ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع کی تمہید سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج کیا ہے، اور یہ ڈھونڈو گے تو صدیوں بعد سنی کے سینے میں ہوگا، مگر وہ جو ایران کے فنڈ پہ نہ پلتا ہو، وہ جو رافضیوں کے چاول جا کے نہ کھاتا ہو، وہ جو ان کے مراکز میں جا کر بیٹھ کے ان کے تبرے سن کے جس کا ایمان مر نہ گیا ہو، اس شخص کا مزاج یہ بتائے گا کہ مٹی ہماری اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے، اگرچہ ہمارا شجرہ نسب جو ہے وہ کہیں اور کا ہے مگر ہمارے کلیجے میں نور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کا ہے، کہ جو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس خاندان کو جو فیض عطا کیا رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، آج بھی اس کی خوشبو اہل سنت و جماعت میں موجود ہے۔ یہاں پر حلیۃ الاولیاء میں بھی ایک تفصیل موجود ہے، اور المختار من مناقب الاخیار، اس کی پہلی جلد کے اندر بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، اور مناظرہ تو ظاہر ہے کہ شروع ہی نہیں کیا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انشاءاللہ وہ بھی بڑا واضح طریقے سے آج کی گفتگو جب سرایت کر جائے گی اس کے بعد پھر یہ تمہید ہے، یہ ضروری ہے، اور پھر اس کا اثرات انشاءاللہ زیادہ ہوں گے۔ اب میں بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ دور دور بیٹھ کے سوچ رہے آج ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، جب کچھ کہتا ہوں پھر بھی کہتے ہیں کہ، اور جب نہیں کہتا تو پھر بھی سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں کہہ رہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ مظلوم لوگ، یعنی مظلوم سے مراد فریب خوردہ، دھوکہ کھائے ہوئے، کہ جنہیں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے 3 مہینے جیل درکار ہو، ویسے انہیں یہ لفظ بھی بولنے نہ آئے، میں کہتا ہوں ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اندر والے بھی بول رہے ہیں، باہر والے بھی بول رہے ہیں۔
کیا وجہ ہے؟ کیا نئے سرے سے فوج نے کوئی کلمہ پڑھ لیا؟ کہاں گئے فتوے؟ تو پتہ چلا جیل جانا حماقت کے نتیجے میں تھا، ناموس رسالت کا سبب نہیں تھا۔ اگر ناموس رسالت کا سبب ہوتا، آسیہ ملونہ کے بارے میں ایک دن ہی اگر اپنے کارکنان کی ناموس کے لیے جیل سے کلپ بھیج سکتے ہیں، کارکنان کی ناموس کے لیے، تو سرکار کی ناموس کے لیے کیوں نہیں بول سکتے؟ وہاں سے کلپ آیا ہے جیل سے کہ فلاں ہمارا سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اس کے خلاف نہ بولو۔ تو اتنا بڑا جو مشن تھا سرکار کی ناموس کا، تو اس کے بارے میں بھی تو بولا جا سکتا تھا نا۔ اور اگر عدالت میں بیٹھ کے مودی کے بارے میں بول سکتے ہو تو آسیہ کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ اور اس کو پر فخر کیا جا رہا ہے، عدالت میں بیٹھ کے شیر نے مودی کو للکار دیا۔ کیا انڈیا کی عدالت میں بیٹھ کے؟ اگر انڈیا کی عدالت ہوتی تو پھر تو واقعی شیر تھا، اور جس عدالت میں تھے یہ تو آسیہ والی ہے، یہاں آسیہ کے بارے میں بولنا تھا۔ اور اگر مودی کا ایک دن پہلے کا کہا ہوا جیل میں سنائی دے گیا تو 3 مہینے سے چلی ہوئی بات آسیہ کی کیوں نہ سنائی دی؟ بات اصل میں یہ تھی کہ اپنی کم عقلی سے پورا کیس جو خراب کیا، اور خراب اس طرح کیا کہ گالی انہیں دی کہ جو سہارا دے سکتے تھے، اس کیس میں ہمارا ساتھ دے سکتے تھے، اور انہیں ہی مخالفین کے ساتھ شامل کر کے اپنا گالی ازم کا رانجا راضی کرتے ہوئے سارا مقدمہ ڈبو دیا۔ تو اب جس فوج کو گالیاں دی تھیں اس کے بارے میں قصیدہ خوانی کر کے بتا رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے بھی، نہیں وہ غلطی ہو گئی، اب نئے سرے سے ہم بنیاد سحر رکھیں گے۔ وہ اگر مسئلہ ناموس رسالت کا ہوتا تو انہیں جب بھی کوئی 1 منٹ ملتا، کوئی وکیل ملتا، فوراً اس کو کہتے رہائی نہیں، آسیہ ملونہ کی پھانسی، اس کی بات کرو۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں جب ناموس رسالت کی بات ہو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب اتنے دن ہو گئے آپے سے باہر ہو ہی نہیں رہے، کلپ ریکارڈ کراتے ہیں پھر بھی کہیں ذکر نہیں، جو باہر آتے ہیں وہ بھی نام نہیں لیتے۔ بڑے بڑے شیر دل لیڈر، بڑے بڑے جو امام فضل حق خیر آبادی سے نیچے تو جن کی پرواز ہی نہیں، اور اب ان کو یاد ہی نہیں۔ اب نیا بیانیہ پکوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ پورے ملک میں کہیں بلدیاتی انتخاب کی کیوں بات ہے؟ بولو تو صحیح۔ اب انہیں بلدیاتی انتخاب یاد آ گیا ہے، اور انہوں نے جب جیل سے نکلنا ہے تو کہنا ہے کہ ہم لا دین قوتوں کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، لہذا سارے کارکن بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جیسے فیض آباد سے اٹھ کے سب توجہ، ہم کہتے رہے کہاں ہے فیار، کہاں ہے شہید، سب کچھ ہو گیا ہے، بس انتخابات کی تیاری کرو۔ اب نیا بیانیہ یہ تو شکر کر رہے ہیں کہ مودی نے دھمکی دی ہے، تو کم از کم فوج زندہ باد کا بہانہ تو بن گیا ہے نا کچھ، اور انڈیا مرد آباد کی ریلی نکال لے۔ کہاں گئی وہ غیرت جو آسیہ ملونہ کو پھندا چڑھانے کے لیے تھی؟ کس گلی میں سو گئی؟ کم از کم بینر پہ اس کی تصویر پہ کانٹا لگا کے لگاتے، کوئی ذکر ہی کر دیتے اس کے خلاف۔ یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے امت کے مقدس علماء و مشائخ پر تانا زنی کی۔ یعنی ہمیں تو وہ پتہ نہیں کتنے درجے اسلام سے خارج قرار دے چکے ہیں،
چلو ہماری جو حیثیت ہے، میں کہتا ہوں کم از کم اپنا آپ تو دیکھو. کہاں گئے آسیہ ملونہ کے لحاظ سے تمہارے دھرنے؟ کہاں گئی ریلیاں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. وہ تو چھوٹی چھوٹی چھوکریاں بھی بیٹھ کے کر رہی ہیں ٹی وی پر. اس کے لحاظ سے ہاں اب دل گردہ یہ ہے کہ آسیہ ملونہ کے بارے میں ریلی نکالو اعلان کر کے، یا جب نکلنے لگو باہر اس وقت کم از کم نعرے لگا دو، یا جب آتے ہو عدالت میں تو پتہ چلے شیر بول گیا ہے آج کہ جج کو دیکھتے ہی کہا ہمیں رہائی منظور نہیں، پھاڑ دو یہ پیپر، آسیہ ملونہ پہلے لاؤ، اس کو پھانسی دو ورنہ ہم نہیں نکلیں گے. یعنی جو سارا نزلہ ہم پہ گراتے رہے جس وجہ سے اب اپنی ان جن کی تربیت کی ہے ذرا خود مطمئن کر کے تو دکھاؤ. اب کوئی ادھر سے ٹکر مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے آپس میں. میں نہیں یہ کہہ رہا، وہ خود ایک کہتا ہے انڈیا مرد آباد ریلی نکالنی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نکالنی. ایک کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کدھر گیا؟ وہ کہتا ہے بس وہ ذرا حکمت بھی ہوتی ہے. جب ہم کہتے تھے نا حکمت بھی ہوتی ہے تو کہتے تھے نہیں یہ بزدلی ہوتی ہے. اس وقت حکمت کو بزدلی کہا جاتا تھا. ہم جب کہتے تھے نا ان کے اتھرے لوگوں کو ایسے نہ کرو ورنہ پھر پولیس کے سپرد کریں گے، یہ کہتے نہیں یہ پولیس سے پھر ملے ہوئے ہیں کہ اگر ہم گاڑیوں کو ڈنڈے ماریں یہ کہتے ہیں پکڑ کے پولیس کو دینا ہے. اب جو جیل سے باہر نکلتا ہے پہلا بیان جلاؤ گراؤ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پر امن جماعت ہیں اور ہم پاک فوج کے بالکل ساتھ ہیں، اور جس نے کوئی گڑبڑ کی ہم پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں گے. کیا 3 مہینے کا کورس درکار تھا اور پھر یہ باتیں کرنی تھی؟ خود ہی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا کیا کرتوت ہیں اور کیا کیا اندر چیزیں ہیں. اور ویسے یعنی چونکہ ایک شرعی ذمہ داری ہے اور ہر کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ اتنی گالیاں برداشت کرنے کا کسی کا دل گردہ ہو تو بولے، لیکن ہم گالیاں سن کے گالیاں جو دی جا رہی ہیں اس کو اپنے لیے کفارہ نجات سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے آخر ملت کا نقصان تو نہ ہونے پائے. ہم نے تو اپنے ہاتھوں میں پالے ہیں نا، جن کو پلے پوس سے مل گئے انہوں نے کسی نے کہا غوث ہیں، کسی نے کہا کتب ہیں، کسی نے کہا امیر الفلان ہیں. ہمیں تو پتا تھا کہ خود ہی بنائے ہیں، پڑھائے ہیں، سکھائے ہیں، لیکن جتنا پڑھایا تھا اگلا پڑھانا تھا تو بھاگ گئے ہیں. اور جو پوری دنیا تک ہم نے سیمینارز کے ذریعے علمی دلائل دے دیے ہیں، ہے کسی کے اندر دم مارنے کی مجال نہیں، لبیک کا نعرہ لگانا ہے پھر بعد میں لگانا ہے. میں نیا بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آج کچھ نہیں کہہ رہا، بس صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ خدا پر میں 24 گھنٹے تیار ہوں مناظرہ کے لیے. لفظ خدا پر کہ وہ کسی معنی میں بھی غیر اللہ پر بولنا کفر ہے اور انہوں نے بولا ہے. کسی مفتی کو گھمنڈ ہو، کسی مناظر کو گھمنڈ ہو، جسے کوئی الف با تا سا پتہ بھی ہو، تو اس سلسلہ میں مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ لائیو مناظرے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور اگر مجرم ہے اور چپ کر کے بیٹھے ہیں یعنی ان کے ہواری، تو پھر دیکھو آخر خدا کو منہ دکھانا ہے قیامت کے دن. اور ہم عقیدہ توحید والے بھی ہیں، عقیدہ رسالت والے بھی ہیں.
نہ ادھر کسی کو گڑبڑ کرنے دیں گے نہ ادھر کسی کو گڑبڑ کرنے دیں گے۔ اس واسطے خدا کی قسم میں 100% حلف دے رہا ہوں، یہ حسد نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہتری ہے۔ اگر یوں مر گئے تو پھر قبر اور آگے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ آج چلو بلے بلے کوئی تھوڑی ہوگی کہ یہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، غلطی ہو گئی تھی، لیکن وہ تو ہے نا چونکہ اس طرح کے بنے ہوئے کہ ہم جیسوں سے غلطی ہو جائے۔ لیکن آج اگر توبہ کر گئے تو آگے جا کر اگر شکر کریں کہ ابھی تک مسئلہ توبہ تک کبھی ہے، اور جو اگر نسل نبی والا ہے وہ کچھ مزید خطرناک ہے، وہ ابھی ہم نے بیان نہیں کیا، یہ بیان کر چکے ہیں۔ اور میں پھر دست بستہ اہل سنت کے علماء و مشائخ، مدارس کے مفتیان، ناظمین، محتممین، ان سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا میرا بھی ہے، خدا تمہارا بھی ہے۔ اب کسی ناظم یا محتمم کی اپنی کوئی گستاخی ہو جائے تو حشر نشر کر دیں، اور رب کی عزت کا مسئلہ ہو تو عزم کر جائیں، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہو تو اس کو چھپا دیں، اس کو دبا دیں، تو وہ خود دب جائے گا جو اس مسئلے کو دبائے گا۔ یہ تو سامنے آنا پڑے گا ہر ایک کو۔ امتحان جو آ گیا، یا تو امتحان ہوتا نہ، کچھ لوگ زمانے کی آزمائش بن جاتے ہیں، تو ہم نے خود تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں شروع کیا، انہوں نے بولا ہے، ہم نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس پر سٹینڈ لیا ہے۔ اور کچھ لوگ آج شاید یہ کرے اتنے دیر بعد، تو میں ان کو کہتا ہوں ریکارڈ صحیح کر لو، میں تو اسی دن بول گیا تھا ARY پر، لائیو میڈیا پر، میں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا، ابھی یہ وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہفتہ بعد مہینہ بعد نہیں، اسی دن جب میرے کانوں نے یہ لفظ سنے تو میں نے اسی ٹائم نوٹ کیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس سلسلے میں اتنے دلائل بھی اللہ کے فضل سے دے دیے ہیں۔ تو یہ دین ایمان کا مسئلہ ہے، اور خطرناک اس لیے کہ آگے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اور فیس بک کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور عام نوجوان معاذ اللہ کفریہ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ جیسے مولا اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے، تو خدا اللہ بھی ہے خدا بندہ بھی ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں اتنی دھاندلی، تو یہ غیرت ہے ہماری کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک سارے حضرات کے لیے ضروری اعلان ہے، شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز، آپ کا 30واں سالانہ عرس مقدس انشاءاللہ 1، 2 اور 3 مارچ کو آپ کے مزار مقدس پر آپ کے خاندان کی طرف سے انعقاد پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں اگرچہ وہاں کے پروگرام کا منتظم نہیں ہوں، لیکن غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس کا جو تقاضا ہے ملت سے، اور ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، اس کے پیش نظر میں سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ قافلوں کی شکل میں عرس کی ان تقریبات کے اندر شرکت کریں، اور حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ غازی کے دشمن نیست و نابود ہو گئے، ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اور غازی کا جھنڈا آج بھی اسلام آباد میں لہرا رہا ہے۔ اس عظیم مشن پر آپ سارے حضرات بھی دعوت دیں اور اس میں شرکت کریں، حاضری دیں، اور انشاءاللہ 30 مارچ کو
10واں عقیدہ توحید سیمینار اور تاریخی سنی کانفرنس کا انعقاد ہوگا 30 مارچ کو۔ اس کی تیاریوں کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کریں، سب دوستوں کو دعوت دیں، اور اس کے انتظامات کے لحاظ سے بھی جو اگلے دن کے اجلاس میں ڈیوٹیاں لگی تھیں وہ سارے احباب اس کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کریں۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔